سعید محمد حبیب عرفانی صاحب آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ واقعہ کربلا ہے کیا، فلسفہ قربانی کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیے، تاریخی اہمیت کیا ہے واقعہ کربلا؟ دیکھیے، واقعہ کربلا یہ تسلسل ہے ایک قربانی کا۔ یہ اس قربانی کا تسلسل ہے کہ جو آغاز انسان سے حابیل اور قابیل سے معاملہ شروع ہوا، اور جب قابیل نے حابیل کو چیلنج دیا تو اس نے کہا کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، اور اس نے قتل کر دیا اسے۔ اس کے بعد یہ چلتی آئی بات۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ اس میں بھی اللہ کی بارگاہ سے قربانی طلب کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو منتوں، مرادوں، دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، اور جس طرح سے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ بہت سی دعاؤں کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادھیڑ عمری تھی، بلکہ بڑھاپا کہا جائے، کہ اس میں پیدا ہوئے کہ وہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر میں آئے، جس طرح قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، انظر ماذا تری، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا شے ہے۔ اب یہ باپ نبی، بیٹا بھی آنے والے وقت میں نبی ہے، اس وقت تک نہیں، لیکن نبی باپ کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ یہ خواب کیا ہے، اس کو دیکھیے ذرا۔ اور پھر جواب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے۔ انہوں نے خواب کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے خواب میں آنے والی بات کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے۔ یہی معاملہ چلتے ہوئے جب آگے آتا ہے، وہ ایک کہ قربانی وہ قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہوا کہ اب قیامت کے دن تک، اب 10 ذی الحج کو اس کی یاد میں جو کچھ ہے یا اس کا جو افزانہ ہوا وہ پیش کیا گیا۔ لیکن اس میں وہ پھر یہ وہاں یہ بھی ارشاد ہے، وہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے اس کو آنے والے وقت میں مؤخر کر دیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو بہت خوبصورت جزا دیتے ہیں۔ یہ معاملہ جب چلتا ہوا آیا ہے، اب اس کو دیکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، اور اس میں آپ اگر تقابل دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے، کہ حضرت ابراہیم کی اولاد، دونوں اولادوں سے آگے نبوت چلی ہے، لیکن حضرت اسحاق کی اولاد سے آگے حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، یا باقی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک اور کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ اس کے بعد در نبوت بند ہے۔ یہ شاید دیکھیے کہ جب دین اسلام میں سابقہ ادیان کی طرح ایک تبدیلی کا وقت آیا، یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، کہ جس طرح سے 40 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خلافت 40 سال تک، 40 ہجری تک رہے گی، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، وہ 40 ہجری بنتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، اور ان کا انتہا جو ہے ان کی، وہ 60 کے دہائی میں شروع ہو گیا، آغاز میں ہی شروع ہو گیا۔ اب اس میں جو کچھ اس وقت، جس طرح علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے کردار کے حوالے سے یزید کے بات کی ہے، یا علامہ سعیدی صاحب نے بھی، اس کو یہ دیکھا جائے کہ اس کے سامنے کسی قدر شراب کھڑا ہونے کی ضرورت تھی، کہ اگر وہ کھڑا نہ ہوتے تو شاید آج ہمیں دین اس حالت میں نہ ملتا، دین اپنے اصل انداز میں، اصل طریق میں نہ ملتا، ہوتے تو آج شاید ہم اس جگہ کھڑے، اس جگہ بیٹھے نہ ہوتے، ہم یہ بات نہ کر رہے ہوتے۔
ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو گئے ہوتے. یہ امام حسین علیہ السلام کا ہم پر مہربانی ہے، ہم پر کرم ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے، اور اس انداز میں بچایا ہے کہ اپنی جان، نہ صرف اپنی جان کی قربانی دی ہے بلکہ اپنے پورے خاندان کو اس میں قربان کر دیا ہے. لیکن نانا کے دین کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیا، نانا کے دین پر تحریف نہیں ہونے دی، کوئی جو احکامات تھے ان کو تبدیل کرنے نہیں دیا، کوئی اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہ جس طرح سے علامہ محسن اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ جو بدعات شروع ہو رہی تھیں، جو تحریفات شروع ہو رہی تھیں، یا جو کچھ دین اسلام کے احکامات تھے ان کے حوالے سے جو کچھ چیزیں اور لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو روکنا بہت ضروری تھا، روکنا بہت ضروری تھا. اور روکنے والی ذات وہ حسین ابن علی ہی ہو سکتا تھا، بالکل بے شک، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. وہ ذات آج بھی امر ہے، امر ہے یقیناً. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہے گا، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ ہے، علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آئے گی تو یہیں سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی پروگرام میں. ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، آپ سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. علامہ صاحب، جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا، جس قربانی کے فلسفے کا ہم نے ذکر کیا، وہ اگر ہم آج کی زندگی میں خود پر طاری کریں، وہ تمام کیفیات، وہ تمام لمحات کو، تو آج اس موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جہاں تک آج کے حالات و واقعات ہیں، پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. صرف ایک ہی کربلا عراق میں نہیں ہے اور ایک ہی 10 محرم عاشورا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ زمین جہاں پر حق و باطل کا مارکا لڑا جائے، ہر وہ دن جس دن حق و باطل آمنے سامنے برسر پیکار ہوں، وہ روز عاشور ہے. اور اس کی آج جو عملی صورت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ فلسطین اور فلسطینیوں کی ہے کہ جن پر اسرائیل کے مظالم جو ہیں وہ انتہا سے زیادہ ڈھائے جا رہے ہیں. اگر ان کے مقابلے میں کوئی حسینی کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ اہل ایران ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور ان کے ساتھی ہیں. جبکہ چاروں طرف کتنے مسلمان ممالک ہیں سوائے تماشائی کے، اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے. جبکہ کربلا کا تقاضا تو یہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی مظلوم مسلمان آپ کو مدد کے لیے پکارے تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ.